الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک جاری و ساری ہے، اور آج ماہ ربیع النور کے آخری ہفتے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں آپ اور ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات ستودہ صفات سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئی، اور پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر دکھی انسانیت کا مداوع فرمایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت اگر یوں دیکھا جائے تو کئی شعبوں پر، کئی محاذ پر، کئی اعتبار سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں پر احسان فرمایا۔ لیکن آج مجھے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں، وہ معروضات یہ ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے اس فرش گیتی پر تشریف لا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد فرمائی۔ دنیا میں بہت سارے مصلح آئے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اصلاح کا کام کیا، سدھار کا کام کیا، لیکن کسی نے کسی ایک پہلو کے سدھار کا کام کیا، کسی نے کسی ایک قوم کے اندر سدھار کا کام کیا، کسی نے کسی ایک بستی کے لیے سدھار کا کام کیا، اور کسی نے کسی ایک زبان کے جاننے والوں کی اصلاح کا کام کیا۔ لیکن اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھا جائے تو جس طرح وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، ایسے ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے انسانوں کے اندر موجود خرابیوں کو دور کر کے وہ ہر اعتبار کی خرابی کو دور کرنے کے لیے
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد فرمائی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیائے انسانیت میں اگر سب سے بڑے مصلح کی حیثیت سے کسی کی ذات کی طرف ہماری توجہ اگر جاتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، جنہوں نے پوری دنیا کے ہر قسم کے بگاڑ کی اصلاح فرمائی. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اپنے ارشادات اور عمل کی روشنی میں دنیا میں موجود ہر قسم کی خرابیوں کو دور کرنے کی جد و جہد بھی فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب بھی ہوئے. آئیے سب سے پہلے ہم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقائد کے باب میں کس طرح سے اصلاح فرمائی. دنیا کے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ہر طاقتور کے سامنے جھکتے دکھائی دیتے، اور دنیا کے انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی تحقیق ناقص تحقیق کے اعتبار سے ہر طاقتور کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکتے دکھائی دیے. کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ رہا کہ ایک کے سامنے نہیں انیک کے سامنے جھکنا. کچھ کا معاملہ یہ رہا کہ پتھروں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو، اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ درخت کو، اور درخت کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کو معبود سمجھنے لگے. اور اس طرح سے عقائد کا وہ بگاڑ جس کی بنیاد پر انسان کو روحانی تسکین کی دولت تو نصیب نہ ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے غلط عقائد کی بنیاد پر دنیا کے انسانوں کی سچویشن یہ رہی کہ دنیا کا انسان خود گمراہی کا شکار بنتا ہوا دکھائی دیا، اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دی. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں جد و جہد فرمائی، اور پہلی دعوت کے الفاظ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی رہے: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرما دیا: ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے عقلی اور نقلی دلائل کے اتنے انبار لگا دیے کہ اس دور کے سلجھے ہوئے اور سمجھے ہوئے لوگ اور دانشور لوگوں نے سوچنے پر وہ مجبور ہوئے، اور دانشور لوگ اس زمانے کے تعصب کی اینک ہٹا کر جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے لگے تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت بالکل سچی ہے، اور جس رب کی طرف پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں یقیناً وہی رب ہے اور وحدہ لا شریک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح فرمائی. توحید کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے جواب دہی کا تصور انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا فرمایا، اور فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن اللہ عز و جل ضرور بالضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں تک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آخرت کا تصور انسانوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا کہ دنیا کا ہر انسان اس زمانے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم آزاد پیدا نہیں ہوئے، ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے ضابطہ ہے، اور ہم جس طرح چاہیں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے
کہ ایک نہ ایک دن ہمیں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمارے کیے کا جواب اپنے رب کے حضور دینا ہے، اور آخرت یقینی ہے، آنی ہے، اور آخرت میں ہر ایک انسان کو اپنے کیے کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ میرا موضوع اس وقت آخرت نہیں، ورنہ میں آپ کو آخرت کے تصور کے حوالے سے قرآنی آیات کے انبار لگا دیتا، اور میں قرآن کی مختلف آیات کی روشنی میں آپ کو بتاتا کہ جو رب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور اس انسان کو پیدا کرنے میں اس رب کی قدرت شامل ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا میرے مولا کے لیے کوئی دشواری نہیں، بلکہ پہلے کے مقابلے میں اور آسانی ہے، اور اللہ عز و جل قادر مطلق ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، قیامت میں انسان کے اعضا بولیں گے، اور اس کی دلیل کے طور پر آپ دیکھیں کہ کیسے بولیں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب پروردگار جل جلالہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہی پالنہار حقیقی جسم کے گوشت کو اور اعضا کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح فرمائی، رب کی توحید کے بارے میں بتایا، اسے معبود برحق ہونے کے بارے میں اس کے بتایا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا کروایا، اور پھر اس طریقے سے معبود سے بندوں کو جوڑ دیا کہ پروردگار جل جلالہ کے وہ بندے جو توحید کی معرفت کا جام نہیں پیے ہوئے تھے، جام معرفت توحید پینے کے بعد دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے ان سے جب یہ کہا گیا کہ تم اللہ عز و جل کی توحید کا اقرار کرنا چھوڑ دو، تو بلال حبشی انگاروں پر لیٹتے ہوئے بھی یہی کہتے دکھائی دیتے تھے، احد احد احد۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام توحید پلانا تھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی دامن توحید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے چھٹتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جو اسلام قبول کرنے میں مردوں میں سب سے اول رہے، ان کو جامع توحید کس طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا، تو آپ اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی 3 آیتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے میں گزار دی، اور ان 3 آیتوں کی میں پریکٹس کثرت سے کرتا رہا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جن 3 آیتوں کا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ان 3 آیتوں کو غور سے اگر آپ سنیں اور پڑھیں بھی اس کے ترجمے کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں، تو آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں اور رب قدیر جل جلالہ کے کرم کے بارے میں، اس کی طاقت اور کبریائی کے بارے میں وہ نقش آپ کے سینے پر محفوظ ہو جائے گا جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جامع توحید پلایا تھا، اسی کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن 3 آیتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر ان 3 آیتوں پر عمل اور پریکٹس کرنے کے اندر میں نے زیادہ تر گزارا ہے، وہ 3 آیتیں کون سی تھیں؟ پہلی آیت کا ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر عمل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اس آیت پر عمل کرنے کے اندر گزار دی، اور یہ آیت میرے پیش نظر رہی اور میں اس پر عمل کرتا رہا۔ اس آیت کا مفہوم سماعت فرمائیں،
اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ عز و جل تمہارے لیے کوئی نقصان کا ارادہ فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے تم کو روک نہیں سکتی. ساری دنیا مل کر کے بھی اگر تمہارے لیے اس نقصان کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی اگر میرے کریم نے ارادہ فرما لیا ہے تو. اور اسی طریقے سے اگر پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل کا ارادہ کسی کے لیے فرما لیا تو ساری کائنات مل کر کے بھی اللہ کے فضل کو تم سے نہیں روک سکتی. پتہ یہ چلا رب قادر مطلق ہے اور معبود اگر کسی کو راحت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت راحت نہیں پہنچا سکتی. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس پر انسان کی سوچ بن جائے اور انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو چاہے گا وہی ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ عز و جل کے نظام کے حوالے سے اور اس کے فرمان کے حوالے سے ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انسان کے اندر ہر حال کے اندر خوش رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ یہی سوچے گا تکلیف بھی ہے تو میرے مولا کی طرف سے اور راحت بھی ہے تو میرے مولا کی طرف سے، جو کچھ بھی اس کی طرف سے آ جائے ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. البتہ میرے کریم کی ذات کے حوالے سے فرمایا گیا اگر وہ تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہ الا ہو، وہی تمہاری تکلیف کو دور فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے بارے میں یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے؟ یقیناً وہ میرے مولا کی ذات ہے، وہ میرے پالنہار حقیقی کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے جن بندوں کو اور جن اعمال کو مصیبتوں کا ازالہ فرمایا اور ان کے ذریعے مصیبتوں کے ازالے کی بات فرمائی، یقیناً ان میں پروردگار جل جلالہ نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کی ذات بھی بتائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اعمال بھی تکالیف کو ٹال دیتے ہیں. یہ وقت ان کے دلائل کے متعلق پیش کرنے کا نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے. ایک عمل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ نے بعض ذوات مقدسہ کو ایسا بنایا اور بعض اعمال کو، بلکہ بعض جگہوں کو بھی ایسا بنایا، اور بلکہ بعض دن و رات کو بھی ایسے بنائے جن کی وجہ سے اللہ عز و جل مصیبتوں کو دور فرماتا ہے اور پروردگار جل جلالہ کرم فرماتا ہے. عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ پروردگار جل جلالہ ہی ساری مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے، اور اگر کسی کی ذات سے مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ اللہ کی عطا سے، اللہ عز و جل کے کرم سے. جیسے ایک ڈاکٹر کے ذریعے مریض کو شفا ملتی ہے تو ڈاکٹر شافی نہیں، شافی اللہ عز و جل ہے، لیکن پروردگار نے اس کے ہاتھوں میں شفا اور دوا کے اندر شفا رکھی ہے. عقیدہ یہی ہونا چاہیے شافی مطلق پروردگار جل جلالہ کی ذات بابرکت ہے.
رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے ایسا نظام بنایا اور آخرت کے تصور کو اتنا دل و دماغ کے اندر بسا دیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے اور اپنا کوئی وقت ایسے کاموں میں صرف نہ کرتے جن کاموں کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسوائی ہو، شرمندگی ہو اور پروردگار جل جلالہ کو منہ دکھاتے وقت افسوس اور شرمندگی محسوس ہو۔ میں یہاں پر ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، شاید میری پوری گفتگو اگر آپ سمجھ سکیں تو اچھی بات ہے، لیکن شاید اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر پوری گفتگو محفوظ نہیں رہتی اور صرف ایک واقعہ محفوظ رہ جاتا ہے تو اس سے بھی بہت بڑا انقلاب آپ کی زندگی میں آخرت سے متعلق انشاءاللہ العظیم پیدا ہوگا۔ جواب دہی کا تصور۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، ایک دن جو بھی تم کام کرو اسے لکھ لو اور اس پورے دن کے کیے ہوئے اعمال کو رات میرے سامنے پیش کرو اور مجھے سناؤ۔ بچہ صبح سے لے کر رات تک جو بھی نیکی اور جو بھی کوتاہیاں ہوئی اسے نوٹ ڈاؤن کیا، اور رات کو جب باپ کے سامنے سنانے کا وقت آیا تو باپ سے عرض کرتا ہے، ابا جان میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ایسی ہیں جسے نوٹ تو کیا گیا ہے، لیکن آپ کے سامنے آج کے دن کے دفتر کو سنانا میرے لیے کافی شاق اور کافی تکلیف دہ ہے۔ ابا مجھے یہ کام نہ سپرد کیے رہیں، میرے لیے یہ کام ڈیفیکلٹ ہے، میرے لیے یہ کام مشکل ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے میں تیرے اعمال نامے کو سننا نہیں چاہتا، میں نے تو یہ تیری تربیت کے لیے کہا تھا تاکہ تو دن بھر کے اعمال کو جب دفتر کے اندر اپنے نامے کے اندر نوٹ کرے گا اور رات کو جب مجھے سنانے کا وقت آئے گا تو اچھائیاں اور برائیاں سب اس میں ہوں گی، لیکن برائیوں کو سنانے میں تو ہچکچائے گا۔ میرے بیٹے جب ایک دن کا اعمال نامہ میرے سامنے پڑھنے میں تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو کل بروز قیامت پورا دفتر رب فرمائے گا، اقرأ کتابک، اعمال نامہ پڑھ، تو اپنی زندگی کا اعمال نامہ اپنے رب کے سامنے پڑھ کر کیسے سنا پائے گا؟ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی فکر کس طریقے سے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ صحابہ کے پیروکار اور صحابہ کے ماننے والے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ فکر آخرت کے اتنے پابند تھے کہ کوئی بھی عمل کرتے تو اس کی جواب دہی کے بارے میں اور اس کے بارگاہ سمدیت کے بارے میں پیشی کے حوالے سے ڈرا کرتے۔ جو لوگ بے باکی سے زندگی گزارتے تھے اور سمجھتے تھے زندگی ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت ان کے دل و دماغ میں بٹھا کر ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی اس بات کو سننا چاہتے ہوں گے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں نے کہی تھی 3 آیتوں کی۔ تو پہلی آیت تو آپ نے سماعت فرما لی، اب دوسری آیت سماعت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری آیت جس پر میں عمل کرنے میں زندگی گزارا اور میں نے بہت زیادہ اس پر پریکٹس کی، اس آیت کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے رب کے ذکر کو لازم پکڑ لیا، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ یذکر اللہ کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے، اور میں جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا، تو میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں، میرا رب بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور میرا چرچا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری آیت کے بارے میں فرماتے ہیں،
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پروردگار جل جلالہ نے ہر ایک زمین پر چلنے والوں کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا جب میرے رزق کا ذمہ میرے کریم نے لے ہی لیا ہے تو میں رزق کی فکر میں رزاق کو کیسے بھولوں، تو میں اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہوں، اور پروردگار جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے میرے رزق کا اہتمام فرما دیتا ہے، مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے کوئی یہ مراد نہ سمجھ لے کہ کاروبار چھوڑ کر مسجد کے اندر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اسے روزی مل جائے گی، نہیں۔ اللہ عز و جل نے رزق تلاش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ہمیں تلاش رزق کے اندر نکلنا بھی چاہیے، اور یہ بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ چونٹی کو اس کی ضرورت کے مطابق، ہاتھی کو اس کی ضرورت کے مطابق، انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرنا یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور جو جہاں بھی ہو میرا مولا اسے رزق عطا فرماتا ہے، اور میرے کریم کے علم میں ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، پروردگار جانتا ہے کہ کون کہاں پر ہے، میرا مولا وہاں اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو سمندر کے اندر، چونٹیوں کو بل کے اندر میرا مولا روزی عطا فرماتا ہے، اور رزق رساں میرے کریم کی ذات بابرکت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، جامع توحید پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پلائی، انسان کو پلائی، اور ایک رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آخرت کا تصور دل و دماغ کے اندر بٹھایا تاکہ کوئی انسان بے لگام زندگی نہ گزارے اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرے، اسے یقین ہو کہ میرا مولا مجھ سے سوال پوچھے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولان عظام اور خود اپنی ذات سے متعلق لوگوں کے دل و دماغ کو روشن فرمایا، اور نبی اور رسول کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماننے کے حوالے سے ان کے عقائد کو درست فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ اندازہ لگائیں، اصلاح عقائد کو اگر دیکھا جائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک فطری تقاضے کے اعتبار سے، عقل کو اپیل کرنے والے دلائل کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور اسلامی عقائد کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا کر ان کے عقیدوں کو درست فرما کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ اب آئیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاح کس طریقے سے فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وعاشروہن بالمعروف، اس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے مرد و زن کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بیوی کے حوالے سے تصور تھا کہ وہ پیر کی جوتی ہوتی ہے یا سر کا تاج، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط سے ہٹ کر عدل کی راہ اختیار فرمائی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرابیاں جو میاں بیوی کی زندگی سے متعلق تھیں اور جو سوچ تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ ماں کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس طرح سے پروردگار جل جلالہ نے اس تصور کو دل و دماغ سے نکال دیا۔ سوتیلی ماں باپ کے مر جانے کے بعد ایسی ہے کہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس خرابی کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی، اور ماں کا درجہ سوتیلی ماں کو بھی عطا فرما کر اس سے نکاح کو حرام فرمایا۔ اس خرابی کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بچی کے حوالے سے تصور کہ پیدا ہوتے ہی منہ کا سیاہ ہو جانا اور
اپنے لیے عیب تصور کرنا، اس معاشرتی برائی کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور اس کی بھی اصلاح فرمائی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کو ان کے حقوق اور بچیوں کے مراتب اور بچیوں کی عظمت بیان کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ یتیموں کے حوالے سے دیکھیں، بیواؤں کے حوالے سے دیکھیں، معاشرے کے اندر مقروض کے حوالے سے دیکھیں، معاشرے میں بسنے والے بہت سارے ایسے کچلے ہوئے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن فرما کر پڑوسیوں کا حق اتنا بیان فرمایا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کا حق نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے جو لوگ پڑوسیوں پر زیادتیاں کرتے اور جو خرابیاں پڑوسیوں سے متعلق تھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرتی خرابی کو دور فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کے اندر موجود خرابی کو دور فرمایا۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت ترین عذاب کے حوالے سے خبر سنا دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، دولت اگر چند انسانوں کے ہاتھوں میں ہو تو معاشرے کے اندر لوگ گدھا ہو جائیں گے، گداگر ہو جائیں گے، بھکاری ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو سرکولیشن کے اندر گردش میں رکھنے کا حکم دیا، اور احتکار کے حوالے سے، اکناس کے حوالے سے، یعنی جمع اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مارکیٹ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر گیہوں کا ڈھیر لگا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گیہوں کے ڈھیر کے اندر اپنا دستے کرم ڈالتے، اور اگر اندر سے گیلا نظر آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سختی فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اس طرح سے گیہوں کو وزنی بنا کر لوگوں کے ناپ تول کے اندر تم زیادتی اور کمی نہ کرو، اس لیے کہ قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے مالی اعتبار سے بھی اصلاح فرمائی، معاشی اعتبار سے بھی اصلاح فرمائی، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو امانت، خیانت سے بچنا، ان ساری چیزوں کا درس عطا فرمایا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عطا فرمائے کہ کوئی اگر بولی لگا لے اس پر تم بولی نہیں لگا سکتے جب تک کہ جس نے بولی لگائی ہے وہ انکار نہ کر دے یا پھر وہ ریجیکٹ نہ کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رشتے کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کہیں رشتہ ڈالا ہے تو آپ فوراً رشتہ نہ ڈالیں جب تک کہ وہاں سے 3 دن کے بعد 3 دن کا پیریڈ بتایا گیا جواب کے حوالے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مقام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال، کہ سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، او کما قال۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کس حد تک تجارت میں سچائی کو حضور نے داخل فرمائی، اور تجارت کے اندر جھوٹ بول کر تجارت کرنے والوں کی اصلاح فرما کر انہیں اتنے اونچے مرتبے پر فائز فرمایا اور مرتبے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے اصلاح فرمائی۔ سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاست کے اندر بھی
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، اقتدار کے مل جانے کے بعد غریبوں کا خون چوسنا، غریبوں پر زیادتی کرنا، کمزوروں کے مال کو کھا جانا، کمزوروں کی زمین پر غصب کرنا، یہ ساری چیزوں کی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اصلاح فرمائی کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میرے دور خلافت میں اگر ایک بکری بھی خارش کی بیماری سے مر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنل، بحیثیت سیاسی قائد، بحیثیت کمانڈر ان چیف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر فاتح مکہ بن کر کے جاتے ہیں. سیاسی شعور دیکھیں، سیاسی فکر دیکھیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر کسی کو شعور ملا ہے تو پیغمبر رحمت کے صدقے میں ملا ہے. مکے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ہر 4 راستے کی جانب سے اپنے ماننے والوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوج در فوج مکے میں داخل فرماتے ہیں. لیکن خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہوتے ہیں تو انداز داخلہ دیکھیں آپ کہ مکے میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ظلم کرنے والے مکے میں جو تھے ان کو یقین تھا کہ اب ہمارے خون جو ہے بہائے جائیں گے اور ہمیں جو ہے تہے تیگ کیا جائے گا. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیاسی اصلاح فرمائی کہ دنیا میں کوئی ایسا مصلح ہمیں نظر نہیں آتا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مجرموں کو فرما دیا آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کوئی فاتح ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو فتح کے بعد اس طریقے سے اپنا جشن فتح مناتا ہو کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور جو لوگ مفتو ہوں ان کو پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آزاد کر دے، ان سے باز پرس نہ کرے. یہ صرف شان رحمت للعالمین ہی ہے جہاں پر یہ حسن ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو، معبودان باطل کی عبادت گاہوں کو، اسی طریقے سے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچوں کو، درخت کو، اسپتال کو اور اسکولوں کو، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے سے، تباہ کرنے سے بچانے کا حکم دیا. آپ اندازہ لگائیں یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر اصلاح فرمائی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے انسان کی ضرورت کے سلسلے میں دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سارے شعبہ جات کی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. دنیا میں جتنے بھی آئے اور جتنے بھی گزرے ان لوگوں نے 2-3 شعبوں میں اصلاح فرمائی ہوگی، لیکن ہر شعبے میں اصلاح کرنے والی ذات اور کمپلیٹ مصلح کی حیثیت سے اگر کسی کی ذات کو دیکھنا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اندر بد اخلاقی کے سلسلے میں اصلاح فرمائی اور اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمایا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو ختم فرما کر علم کے زیور سے آراستہ فرمایا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن کی چال ڈھال خراب تھی ادھر اصلاح فرمائی. جینے کے ہر شعبے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور ایسی اصلاح فرمائی کہ آج بھی ان کی اصلاح کردہ ان قوانین کو اگر کوئی فالو کرے تو ان قوانین پر فالو کرنے والے کو دیکھ کر اس کی عزت انسان کی نگاہ کے اندر اور اس انسان کے دماغ کے اندر بستی بھی چلی جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ
کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکالیف سہ کر، گالیوں کو سہ کر، بد کلامیوں کو سہ کر، پتھروں کے زخم کو سہ کر، جنگ کی صعوبتوں کو سہ کر، اور مصائب کے پہاڑ کو اپنے اوپر برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اصلاح فرمائی، انسانوں کی خرابیوں کو دور فرمائی، انسانوں میں معاشرے میں رواج برائیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح فرما دی۔ اب آپ کو میں بتاؤں اصلاح کہتے کسے ہیں؟ خرابیوں کو خوبیوں میں بدل دینا، اس کا نام اصلاح ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چال کو صحیح چال کے اندر تبدیل فرما کر ایسی اصلاح فرما دی کہ آج بھی دنیا اسی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہی ہے جو قانون پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ عز و جل کا ہم پر خصوصی انعام ہے، خصوصی کرم ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ایسا مصلح ہمیں عطا فرمایا کہ کھانے پینے کے جاہلانہ طریقے سے نکال کر ہمیں ایسے طریقے ہر چیز کے عطا فرمائے کہ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو جسم بھی سلامت رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا اور آخرت میں سرخ روئی، عزت و سربلندی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جل جلالہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی ہے، اس اصلاح کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ پوری دنیا کے اندر امن و شانتی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔